اس حدیث میں مسئلہ یہ بیان ہوگا کہ مرد کو یعنی خاوند کو کیا بیوی غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اور یہ حدیث ہے جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیے ہے۔ اس کی سند بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جو بعض جگہ پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کا اور بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بعض تو ایسے جہالت کا ارتکاب کرنے والے وہ کہتے ہیں جی خاوند اپنی بیوی کی چارپائی کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، وجہ کہ وہ اس کے لیے غیر محرم ہو گیا ہے۔ اور یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو جہالت پہ مبنی ہیں۔ اگر اس کا تعلق ہی آپس میں ختم ہو گیا ہے تو خاوند جو ہے وہ اس بیوی کا وارث کیسے بن رہا ہے؟ اب بیوی کی جو وراثت بعد میں تقسیم ہونی ہے تو وہ خاوند کے حصے میں بھی آئے گی۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ خاوند کو بیوی غسل دے سکتی ہے، حدیث آتی ہے۔ حدیث ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا النفیلی، ہمیں نفیلی نے بیان کیا ہے، اور مراد اس سے عبداللہ بن محمد النفیلی سکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن سلمہ، ہمیں محمد بن سلمہ انہوں نے حدیث بیان کی، یہ بھی سکے ہیں۔ روایت کرتے ہیں ان محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق بن یسار ہیں، صدوق مدلس ہیں، اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ان کے سما کی سرات موجود ہے۔ کہتے ہیں حدثنی یحییٰ بن عباد، کہتے ہیں ہمیں یحییٰ بن عباد نے حدیث بیان کی سکے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ عباد بن عبداللہ بن زبیر سے، یہ بھی سکے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ سمعت عائشہ تھا، کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا۔ اس کی سند کیا ہوئی؟ سند میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک محمد بن اسحاق بن یسار ہیں کہ جن کے اوپر جو مدلس ہیں لیکن ان کے سما کی سرات موجود ہے۔ سمیت عائشہ تھا تقول، وہ فرماتی ہیں کہ لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا جب ارادہ کیا تو قالوا، انہوں نے یہ کہا کہ واللہ ما ندری ان نجرد رسول اللہ من ثیابہ کما نجرد موتانا، کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتاریں جس طرح ہم اپنے فوت شدگان کے کپڑے اتارتے ہیں، ام نغسلہ وعلیہ ثیابہ، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیں اس حال میں کہ ان کے اوپر ان کے کپڑے موجود ہوں، یعنی کپڑوں کی حالت میں ہی غسل دے دیں۔ کہتے ہیں فلما اختلفوا، جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے یہ کہا کہ نہیں عام فوت شدگان کی طرح ہم کپڑے اتار دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں اتارنے۔ اب کہتے ہیں القی اللہ علیہم النوم، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی، حتی ما منہم رجل الا وزقنہ فی صدرہ، کوئی بندہ ان میں سے ایسا نہیں تھا مگر اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کو لگ رہی تھی، یعنی اس اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے ٹھوڑی سینے کو ٹچ ہو رہی ہے۔ ثم کلمہم مکلم من ناحیۃ البیت، پھر ان سے ایک کلام کرنے والے نے کلام کیا، گھر کے ایک کونے سے ایک بات کرنے والے نے بات کی، لا یدرون من ہوا، وہ اس کو جانتے نہیں تھے کہ بات کرنے والا کون تھا، یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی کوئی تھا۔ اور اس بندے نے آ کے ان کو یہ کہا بھائی کہ انغسل النبی وعلیہ ثیابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کی حالت میں غسل دینا ہے۔ فقاموا الی رسول اللہ فغسلوہ وعلیہ قمیصہ، اب وہ سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، ان کو غسل دیا ہے، آپ کے اوپر آپ کی قمیص موجود تھی۔ یصبون الماء فوق القمیص، قمیص کے اوپر سے ہی پانی بہاتے تھے، ویدلکونہ بالقمیص، اور قمیص کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کے جسم دون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کے علاوہ، یعنی اپنے ہاتھ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نہیں لگائے بلکہ قمیص کے اوپر سے ہی لگائے ہیں۔ اب آخری بات جو اس حدیث کا جو مسئلہ ہے کہ عورت یعنی بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، کہتے ہیں وکانت عائشہ تقول، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے میرے اس معاملے کا پہلے پتہ چل جاتا، ما استدبرت جس کا مجھے بعد میں علم ہوا، ما غسلہ الا نساؤہ، اللہ کے نبی کو غسل نہ دیتی الا نساؤہ مگر آپ کی عورتیں۔ تو اس روایت کی سند کیا ہوئی؟ اس روایت کی سند
حسن ہے، حسن سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہوئی تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہ اگر ہمیں اس معاملے کا پہلے پتہ ہوتا تو پیارے پیغمبر کو غسل ان کی بیویاں دیتی، اور اس میں پردہ بھی زیادہ ہے، ستر بھی اس میں زیادہ ہے، تو لہذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔